أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال آیات 45 to 48 ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، آج ہم درس نمبر 2 میں اس کی مشق پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیے گا سوال نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بیٹا نوٹس بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ تشریحات کروا چکی ہوں، اس کے ایک دفعہ اس کے آنسر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو وہاں سے جب ریڈ کریں تو آسانی سے اس کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ اس میں یعنی کہ ایک طرح سے کہہ لیں کرنے کے کام کون سے کہا گیا ہے اور نہ کرنے کے کام کون سے کہیں، یعنی کہ کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ جو کام کرنے کے ہیں، کیا کام کرنے کا ہے کہ ثابت قدم رہو، یعنی کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ نمبر 2، خدا کو بہت یاد کرو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نمبر 4، صبر سے کام لو۔ یہ ہم دیکھیں آیت نمبر 45 میں بتایا گیا ہے کہ کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، خدا کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، ٹھیک ہے، اور صبر سے کام لو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہیں کرنے کے کام۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نہ کرنے کے کام کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا نقصان بھی بتا دیا ہے، ایسا کرو گے تم تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس میں کیا کہا ہے، اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا آیت نمبر 47 میں بتایا نا، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی جنگ کا یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے۔ کیا کہا ہے، نمبر 1، آپس میں اختلاف نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 2 کیا کہا ہے، اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ۔ نمبر 3 کیا کہا ہے، اور دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگوں جیسا ہونے سے منع کیا ہے، ایک طرح سے کہہ لیں نہ کرنے کا کام جو ہے، دکھاوا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کا آنسر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا سوال نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 48 ہم نے پڑھی ہے نا، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، اور جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپس میں مقابلہ ہوا تو پھر اس کا رد عمل کیا تھا؟ تو یہ دیکھیں یہاں سے سر آنسر اس کا، تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا تو سخت عذاب دینے والا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ اب دیکھیں ذرا سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے۔ الف، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس کا سب سے پہلے ہم، جیسا کہ بیٹا آپ کو پہلے بھی کروایا گیا ہے، یہ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ پھر ہم اس کا مفہوم لکھیں گے، یعنی کہ ہم نے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ اس جو آیت میں دراصل کیا احکام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم ایسے بتائیں گے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو ثابت قدمی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ کا ذکر کثرت سے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ثابت قدمی سے مراد انسان کے قدم بھی ثابت رہیں اور دل بھی ثابت رہے، یعنی کہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط نہ ہو اس کے اعضاء مضبوط نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر جنگ کے باقی سارے ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم دل سے کوئی کام نہ کر رہے ہوں، دل ہمارا تھک جائے، ٹھیک ہے، سستی کا شکار ہو، کاہلی کا شکار ہو، تو پھر ہمارا جسم بھی اور ہمارے ہتھیار اوزار کوئی بھی چیز درست طریقے سے کام نہیں کر پائے گی۔
اور جنگ میں کامیابی کا دوسرا ہتھیار کسے کہا ہے؟ اللہ کا ذکر کہا ہے۔ اللہ کی یاد اور اس پر اعتماد وہ طاقت ہے جو انسان کو پہاڑ سے ٹکرانے کی قوت مہیا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو شعراء تھے میدان جنگ میں اپنے محبوب کو یاد کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جنگ کے پرخطر موقع پر مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں میں نے آپ کو بتایا نا بیٹا، جو تعلیمات دی جا رہی ہیں نا، اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جاہلیت میں ایسی عادات وہ لوگ اختیار کیے ہوئے تھے جو بذات خود وہ عادتیں اپنے اندر بہت برائیاں لیے ہوئے تھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنا پرخطر موقع ہوتا ہے جنگ کا، اس موقع پہ بھی اپنے محبوب کو یاد کرنا اور پھر دنیاوی باتیں کرنا، پھر اس کو دہرانا، حالانکہ خطرے کے موقع پر کھڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد طلب کرنا۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور ذکر پھر ایسی آسان عبادت ہے جس سے دوسرے کسی بھی کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کثرت سے یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ اب دیکھیں ذرا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے مزید ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو، یعنی کہ اس کے بعد جنگ کی کامیابی میں جو کام نہ کرنے کے ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اور نہ کرنے کے کام کون سے؟ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اتحاد اور اعتماد کے بغیر انفرادی قوت جو ہوتی ہے میدان قتال میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے اتفاق ہو تو پھر انسان مار کے سر کرتا ہے، اس لیے پھر جھگڑے سے بچنے کا بہت بڑا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے خلاف تباہ امور پر صبر کرو، یعنی کہ انسان فطری طور پہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس رائے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ ایک انسان ایک طرح سے سوچ رہا ہے تو دوسرا انسان دوسری طرح سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی امور آ جائیں تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس پر صبر کریں گے تو آٹومیٹکلی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس صبر کرنے پر کیا صلہ بتایا ہے کہ صبر کرنا ایک عظیم الشان، اس کا فائدہ کیا بتایا ہے کہ تلخی کو دور کر دیا ہے۔ یہ تلخی کون سی؟ کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، تلخی پیدا ہوتی ہے نا، ہم صبر کریں۔ اس تلخی کو کیسے دور کیا ہے؟ کیا کہہ کر؟ یعنی اللہ صبر کرنے والوں کا ہر وقت اور ہر حال میں مددگار ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پہ رک جاؤ گے، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ مددگار بن کر رہے گی۔ اللہ جس کا ساتھی ہو اس پر پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کتنا بڑا انعام بتایا ہے تاکہ صبر کرنا آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں ذرا جیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اشارہ کفار قریش کی طرف ہے جن کا لشکر مکہ سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والیاں ان کے ساتھ تھیں۔ اب دیکھیں ان کے تکبر کی حد دیکھیں، ایسے ہی جیسے ہی ایک مطلب انسان شان و شوکت سے اپنا قافلہ کسی بارات کے لیے لے کر نکلتا ہے، جگہ جگہ یہ رقص کرتے، ٹھیک ہے، شراب نوشی کی محفلیں جماتے اور اپنی کثرت تعداد کا روب جماتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ان کے یعنی کہ گھروں سے ایسے نکلنے کا مقصد اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا، یعنی کہ اخلاقی عادت جو بری تھی ہی تھی، ناپاکی بہت زیادہ تھی۔
وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں حق کا علم اٹھانے والا کوئی نہ رہے. اس پر مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ کہیں تم ان جیسے نہ ہونا. تمہیں اللہ نے جو ایمان کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہاری اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاکیزہ ہو. یعنی کہ اسلام تو امن کا دین ہے. جب حق کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کام بھی حق پر رہتے ہوئے ہوں گے، ناحق کوئی کام نہیں ہوگا، پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہدایت صرف زمانہ جاہلیت کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی کہ اب دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں عوام میں کوئی تھوڑا سا ایسا کام ہو جائے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تھوڑا سا کوئی ایسا کام ہو جائے کہ مسلمان جو ہیں دشمن پہ غلبہ پا لیں، تو جناب اپنی طاقت کے جو نغمے گاتے ہیں، اپنے ساز و سامان کی نمود و نمائش دکھاتے ہوئے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اچھی بات ہے، طاقت بھی غیر اسلامی قوتوں کو دکھانی چاہیے، وسائل بھی دکھانی چاہیے، یہ چیز باور کرانی چاہیے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو منوانے کے لیے چیزیں پیش کرتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے صرف پیش کرتا ہے، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ تکبر بن جاتا ہے، غرور بن جاتا ہے، دکھاوا بن جاتا ہے. جب انسان یہ ساری چیزیں اس لیے باور کرائے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں اور اپنے رب کی مدد سے ہم ان پر غلبہ پا سکے ہیں. اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارے جملے جب نامکمل ہوں، ٹھیک ہے، جب اللہ کا ذکر اس میں شامل ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کر رہا. جب ہم اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کر چکے یا یہ کر رہے ہیں، اللہ کی مدد سے یہ ممکن ہوا، اس طرح کے جملے استعمال کریں تاکہ ہمارے اندر عاجزی بھی ہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ عاجزی ہوگی، اور اللہ کی مدد سے یہ ممکن ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہوں گے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے حصول کے کام ہیں، اور اس کے بغیر تو پھر وہی کام ہے جن سے رکنے کے لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہمیشہ کے لیے کرنے کے ہیں، یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تعلیمات نہیں تھیں بلکہ آگے کے لیے بھی ہیں. اور پھر کہا جائے کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی کرتے پھر اللہ تعالیٰ کے گھیراؤ سے یعنی کہ باہر ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے واقف ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے اس میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے بہت ہی خوبصورت آداب بیان کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ ایکسرسائز بہت اچھی طریقے سے یاد بھی کرنی ہے اور خوش خط نوٹ بک پہ رائٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ.